إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى في موضع آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جناب صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز باوقار علماء کرام وزیر داران جماعت، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، بنا کسی تمہید کے سیدھے اپنے موضوع پر آتے ہیں. اور آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں میرا موضوع ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. جنت کا ذکر آپ لوگوں نے ایک دو مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. قرآن و حدیث کے اندر اس کا بہت ذکر آیا ہے جنت کا، اور جنت کے تعلق سے کہ جنت کتنی اچھی ہے، کیسی ہے، یہ تمام چیزیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اس تعلق سے بھی میری ایک تقریر ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، جنت کی نعمتیں یا آؤ جنت کی سیر کریں. اس تعلق یہ اس نام کے ساتھ لوگوں نے اس کو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا ہے. تو جنت کیسی ہے اگر یہ پتہ لگانا ہو تو وہ تقریر آپ سن سکتے ہیں. ابھی جو میں بولنے والا ہوں وہ جنت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. ہم نے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ نہ دل میں اس کا خیال آ سکتا ہے کہ وہ کیسی ہے، نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا، نہ دل میں کبھی خیال آیا کہ وہ جنت کیسی ہے. ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے
مرد کی، عورت کی، جوان کی، بوڑھے کی، گنہگار کی، نیکوکار کی، سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہمیں جنت عطا فرما دے. لیکن سوال یہ ہے کہ خواہش کرنے سے جنت ملے گی یا جنت میں جانے کے لیے کچھ عمل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ہمیں وہ عمل کرنا پڑیں گے، اس کے بعد میں جنت اللہ رب العالمین دے گا. تو وہ پوری فہرست ہے، بڑی لمبی لسٹ ہے، اس میں سے چند کام میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ آج کی تقریر میں رکھوں گا. تو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے پہلا کام کیا ہے؟ پہلا عمل کون سا ہے جو جنت میں لے کر جائے گا؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی توحید کا اقرار کرنا اور رسالت کا اقرار کرنا، یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. آپ دنیا میں کتنے بھی اچھے عمل کر لیں، کتنے بھی بڑے اچھے اور نیک کام کر کے آپ دنیا سے چلے جائیں، لیکن اگر آپ کے پاس میں توحید نہیں ہے، آپ نبی کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، تو وہ سارے نیک اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے قبول نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے، قبول نہیں ہوں گے. تو سب سے پہلے دین اسلام کے بغیر، اللہ کو مانے بغیر، نبی کا اقرار کیے بغیر کوئی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جو پسند ہے دین، جو سب سے زیادہ محبوب ہے دین، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے. پتہ یہ چلا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا مذہب لے کر اگر اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر تم اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر آؤ گے، اگر تم دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اور کوئی دین لے کر میرے پاس میں آؤ گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہم اس کو ہرگز قبول ہی نہیں کریں گے. معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. باقی جتنے بھی کام ہیں وہ سارے اس کے بعد ہیں. یہ سب سے پہلا کام کیا؟ اسلام قبول کرنا. اور مان لو کہ اگر کوئی آدمی بغیر اسلام قبول کیے اللہ کے پاس چلا جائے، بغیر اللہ کی توحید مانے، بغیر نبی کی رسالت کا اقرار کیے اگر اللہ کے پاس میں چلا جائے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کے بارے میں جانتے ہو کیا فرمایا؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. اگر تم اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے، کوئی اور مذہب لے کر آؤ گے، اللہ کی توحید کا انکار کر کے آؤ گے، نبی کی رسالت کا انکار کر کے اگر میرے پاس میں آؤ گے، اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، جہنم کے اندر ڈال دیں گے. اے اللہ، جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی تم دین اسلام کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر میرے پاس میں آؤ گے اور پھر ہم تمہیں زمین بھر کر اور آسمان بھر کر تمہیں سونا دے دیں، تمہیں سونے کا مالک بنا دیں، زمین سے لے کے آسمان تک سونا ہم تمہیں دے دیں، اس کا مالک تمہیں بنا دیں، اور کل قیامت کے دن ہم تمہاری بارے میں یہ فیصلہ کر دیں کیونکہ تمہارے پاس اسلام نہیں ہے، تم اللہ کی توحید کا انکار کر کے آئے ہو، اللہ کے ساتھ میں کفر کر کے آئے ہو، شرک کر کے آئے ہو، اس لیے اب تم کو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور تم بدلے میں اللہ رب العالمین سے یہ کہو کہ اللہ میرے پاس زمین سے لے کے آسمان تک، پوری زمین بھر کر، پورا آسمان بھر
کر میرے پاس میں جو سونا ہے وہ سارا سونا تو لے لے اور مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، اس سونے کے بدلے میں مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ہم وہ زمین بھر کر سونا بھی تم سے قبول نہیں کریں گے۔ تو اسلام سب سے بڑی چیز، اسلام کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ کی توحید کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، نبی کی اس رسالت اور اس کے اقرار کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اتنی زبردست چیز ہے ایمان اور اتنی زبردست چیز ہے اسلام کہ آپ زمین و آسمان بھر کے سونا بھی اللہ رب العالمین کو دے دو کہ یہ سب کچھ تیرا، مجھے جہنم میں جانے سے بچا لے۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے تو اسلام چاہیے، مجھے تو دین چاہیے۔ اگر دین اسلام کا ماننے والا ہے تو بول نہیں، تو سیدھا جہنم۔ تو پہلا کام جنت میں جانے کے لیے رسالت کا اقرار، توحید کا اقرار کرنا، رسالت کا اقرار کرنا۔ آج بہت سارے لوگوں کو دیکھ لو، شرک کر رہے ہیں، اسلام لانے کے بعد بھی شرک کر رہے ہیں، اسلام لانے کے بعد بھی غیروں کے در پہ جھکے ہوئے ہیں، اسلام لانے کے بعد بھی دوسروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کی توحید کو مان لیا، کیا تمہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ مکہ کی رہنے والی ہے، دبلی پتلی ہے، غریب ہے، کمزور ہے، بوڑھی ہے، لیکن اسلام قبول کر چکی ہے، اور اس کے پاداش میں اس کی وجہ سے مکہ کے سردار، مشرک سردار، مکہ کے لوگ ان کو ستا رہے ہیں، اے سمیہ مان جا، اے سمیہ باز آ جا۔ نہیں نہیں، ایمان قبول کر چکی ہو، اسلام قبول کر چکی ہو، اللہ کی توحید کو ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تاریخ گواہ ہے، عرب کی تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹا دیا جاتا اور پیٹھ کے اوپر کوڑے برسائے جاتے۔ ذرا غور تو کیجئے، اگر کسی جوان آدمی کی پیٹھ پر بھی پوری طاقت کے ساتھ روزانہ کوڑے برسائے جائیں تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا، لیکن کہاں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بوڑھی ہے، غریب ہے، کمزور ہے، لیکن پیٹھ کے اوپر روزانہ لگاتار کوڑے کھا رہی ہے، لیکن اسلام کا انکار نہیں کر رہی ہے، توحید کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہے، رسالت کا انکار نہیں کرتی ہے، بلکہ توحید کو، رسالت کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں۔ لگاتار ابو جہل مار لگا رہا ہے، اور ایک دن ایسا آیا، تاریخ کی کتاب میں پڑھ کر دیکھو معلوم ہوگا، اس زمین نے دیکھا، اس آسمان نے دیکھا، ایک وقت ایسا آیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں، ابو جہل کہنے لگا، اے سمیہ اگر تو مان نہیں جاتی، اگر تو باز نہیں آتی، اللہ کا انکار نہیں کرتی، اگر تو نبی کا دامن نہیں چھوڑتی، اگر تو اسلام کو نہیں چھوڑتی تو سن لے تجھے مار دیا جائے گا۔ کہا جان دینا تو گوارا ہے لیکن ایمان دینا گوارا نہیں ہے۔ اے ابو جہل تو میری جان تو نکال سکتا ہے لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ ابو جہل نے 2 اونٹ منگائے اور دونوں کو رسی سے باندھ دیا، اور ان رسیوں کا ایک ایک سرا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں سے باندھ دیا، اور کہا کہ سمیہ اب لاسٹ وقت ہے، آخری وقت ہے، اب بھی مان جا، اب بھی باز آ جا، انکار کر دے، کفر کر لے، شرک کر لے، اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سجدہ کرنے لگ جا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے، نہیں نہیں میں مان نہیں سکتی، بوڑھی خاتون ہے، عمر رسیدہ ہے، بوڑھی ہے، غریب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بوڑھی ہے، کمزور ہے، لیکن ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ پہاڑوں سے ٹکرا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ایمان کے اندر کوئی کمی نہ آئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں ہے، زمین و آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ ابو جہل نے ان دونوں اونٹ والوں کو اونٹ آگے بڑھانے کا حکم دیا، اور وہی سمیہ جو ابھی کھڑی ہوئی تھی، حضرت سمیہ جو ابھی جیتی جاتی تھی، حضرت سمیہ جو کھڑی ہوئی تھی، اونٹوں نے آگے بڑھنا شروع کیا، ادھر حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم
دو حصوں میں بٹ گیا، جو دو حصوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بٹ گیا، جسم کے دو حصے ہو گئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن اسلام سے انکار نہ کیا، توحید سے انکار نہ کیا، ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا، اور دعا کی اللہ رب العالمین سے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری یہ دعا کو قبول کر لے، میرے جسم کے دو ٹکڑے ہو رہے ہو جائیں لیکن میرے چہرے کو سلامت رکھنا، میرے چہرے کو کچھ نہ ہونے دینا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے لیکن اللہ نے چہرے کی حفاظت فرمائی، اور انتقال کی بعد بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو انتقال سے پہلے تھی، جو شہادت سے پہلے مسکراہٹ تھی وہی شہادت کے بعد بھی مسکراہٹ تھی۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ سمیہ تو موت کے بعد بھی مسکرا رہی ہے، سمیہ تو انتقال کے بعد بھی مسکرا رہی ہے، سمیہ تو انتقال کے بعد بھی مسکرا رہی ہے، پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، اے لوگوں، میں نے سمیہ کی جان تو لے لی لیکن چہرے سے مسکراہٹ نہ لے سکا، میں چہرے سے میں نے جان تو چھین لی لیکن چہرے سے مسکراہٹ کو نہ چھین سکا۔ اس بات کا افسوس تو ابو جہل کو بھی ہوا کرتا تھا۔ اور مسلمانوں ذرا غور کرو، اور اے مسلمان عورتوں تم بھی ذرا غور کرو، آج ان کا ایمان تو دیکھو کتنا مضبوط تھا اور آج تم اپنا ایمان دیکھو کتنا کمزور ہو چکا ہے، غیروں کے سامنے جھکے ہوئے، بیٹا بیٹی کسی اور پہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اولاد کسی اور سے مانگ رہے ہیں، روزی روٹی کسی اور سے مانگ رہے ہیں، سجدے کسی اور کے سامنے کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں پہ جا کے سر جھکا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اسلام کا انکار کر دیا، شرک کر لیا، اللہ کی توحید کو ہاتھ سے چھوڑ دیا تو فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو گناہ بھی چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ تو سمجھ میں آئے پہلا کام کیا کرنا ہے جنت میں جانے کے لیے کہ توحید بڑی مضبوط ہونا چاہیے، توحید بہت پکی ہونا چاہیے، توحید کے اندر کوئی کمی نہیں، مضبوط ایمان، مضبوط اسلام، یہ پہلا کام۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں، یہ مکہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 اونٹ ذبح کر کے حج کے دنوں میں حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا اور ہزاروں کپڑے حاجیوں کو پہننے کے لیے دیا کرتا تھا اور ان کی بڑی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، غریبوں کو مسکینوں کو بہت کھلاتا تھا، بہت کھلاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے تعلق سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیا اس کو اس کے کام کا بدلہ ملے گا؟ کیا اس کو اس کام کے بدلے میں جنت ملے گی؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ لا انه لن يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اے عائشہ نہیں ان کو ان تمام کاموں کا بدلہ نہیں ملے گا، اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا انکار کر کے گیا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر تم نیک کام کر بھی لو اور اگر تمہارے پاس میں توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ایسے کاموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حاتم طائی کا نام سنا ہے نا، بہت مشہور آدمی گزرا ہے حاتم طائی۔ حاتم طائی عیسائی تھا اور ان کے بیٹے جو تھے حاتم طائی کے، ان کا نام تھا حضرت عدی ابن حاتم، یہ مسلمان تھے، بیٹا مسلمان، باپ عیسائی، لیکن اتنا مشہور کہ آج بھی مشہور ہے حاتم طائی، اپنی سخاوت، اپنی فیاضی اور پیسہ بانٹنا اور مسکینوں کو کھلانا، ان تمام کاموں کے اندر حاتم طائی بڑا مشہور تھا۔ ایک بات ان کے بیٹے نے، دیکھو بیٹا صحابی ہے، اس نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابی بیٹے نے پیارے نبی سے پوچھا اپنے والد کے بارے میں، ابا جان کیا ہمارے ابا جان جنت میں جائیں گے اپنے نیک کام کرنے کی وجہ سے؟ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کی جو موت ہوئی ہے وہ حالت کفر میں ہوئی ہے اور ان کو ان کے کاموں کا بدلہ دنیا کے اندر مل چکا ہے، وہ انہوں نے جو
کام کیا وہ اتنا فیمس ہو گئے اپنے کام کی وجہ سے کہ دنیا میں آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، تو ان کو ان کا بدلہ یہیں پر مل گیا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ توحید ہونا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے۔ توحید کتنی مضبوط ہونا چاہیے یہ میں آپ کو بتاؤں۔ شرک بالکل نہیں ہونا چاہیے، تو مضبوط کتنی ہو توحید؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جانتے ہو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ، کل قیامت کے دن میری امت کے لوگ، میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہی تو ٹاپک ہے نا میرا، کہ جنت میں کون سے اعمال لے کر جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے کہ یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو حالت اسلام میں پیدا ہوئے ہوں گے، جنہوں نے کبھی کفر نہ کیا ہوگا، جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہوگا۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں یہ 70,000 لوگ ہم ہی صحابہ میں سے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں یہ 70,000 صحابی وہ ہوں گے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے کبھی گناہ نہ کیا ہوگا۔ اس طریقے سے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے واپس آئے، دیکھا صحابہ اکرام آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے میرے صحابہ تم آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہم تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا نام نہ لیا بلکہ ان کی پہچان بتا دی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هم الذین لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون۔ اے میرے صحابہ ان کی 4 نشانی ہے۔ هم الذین لا يرقون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، ولا يسترقون، اور تعویذ گنڈے نہیں کرتے ہوں گے، ولا يتطيرون، اور فال نہیں نکالتے ہوں گے، وعلى ربهم يتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ یہ 4 کام وہ لوگ کرتے ہوں گے، یہ 4 کام کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب یہ 4 کام دیکھیے، لا یرقون، جھاڑ پھونک نہیں کرتے، کفریہ کلمہ، شرکیہ کلمات اور اس طریقے کی دعاؤں سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن جو صحیح دعاؤں کے ساتھ میں دم کیا جاتا ہے، کسی پہ پھونکا جاتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے، لیکن اجازت ہونے کے باوجود بھی وہ اس کام سے بھی بچتے ہوں گے کہ بیماری دینے والا اللہ ہے تو شفا بھی اللہ ہی تعالیٰ دے گا، اتنا بھروسہ ہوگا کہ وہ دوا بھی نہ کرتے ہوں گے، تعویذ گنڈے بھی نہ کرتے ہوں گے، اور فرمایا ولا یتطیرون، اور فال نہیں نکالتے ہوں گے۔ فال جانتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتا ہے؟ فال اب بتائیں آپ کو، فال یہ ہے آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں سے بلی نکل گئی، راستے میں سے بلی راستہ کاٹ گئی، وہ کھڑے ہو گئے۔ آپ کیوں کھڑے ہیں بھائی؟ وہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے، اب اگر جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ اچھا، بلی راستہ کاٹ گئی تو کام خراب ہو جائے گا، اب انتظار کر رہے ہیں کوئی دوسرا نکلے تب ہم نکلے، تاکہ جو نحوست ہے وہ اس کے اوپر آئے، ہمارے اوپر نہیں آئے۔ آپ بتائیے بلی اگر کسی کا راستہ کاٹ جائے تو کام خراب ہو جائے گا۔ ایسے کہتے ہیں کہ جس گھر کی چھت پہ کوا جس گھر کی چھت پہ کوا بول جائے تو اس کے گھر مہمان آنے والے، جس گھر کی چھت پہ الو بول جائے تو کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی مرنے والا ہے، رات میں جھاڑو اگر گھر میں لگا دیا تو کہتے ہیں کہ اب ان کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ حالت مسلمانوں نے بنا رکھی ہے، یہ الو، کوا، بلی، جھاڑو ان سب چیزوں سے ڈر رہے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، اور ان سب چیزوں سے وہ امید لگا کر بیٹھے ہیں، اللہ سے ان کو امید نہیں ہے۔ بتائیے اس کو فال کیسے ہے؟ تو کہا کہ وہ ان پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتے ہوں گے، ان کا پورا بھروسہ اللہ پر ہوگا، اعلیٰ رب دیکھنے سمجھ، یہ 4 کام کرتے ہوں گے۔
ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت عکاشہ ابن محصن تھا، وہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جو جنت کے اندر جائیں گے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی لوگوں میں شامل کر دے۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا اے عکاشہ تم انہی لوگوں میں شامل ہو گئے، تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ ایک صحابی نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، اللہ مجھے بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کر لے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ ابن محصن بازی لے گئے، عکاشہ ابن محصن سبقت لے گئے۔ اب ایسے کر کے ایک ایک کر کے سارے لوگ کھڑے ہوتے رہو گے تو سارے لوگوں کے لیے میں دعا تھوڑی کروں گا، اور سارے لوگوں کے لیے میں اگر دعا ہی کر دوں گا کہ تم سب کے سب ہو گئے تو وہ 70,000 لوگ جن کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں پھر وہ کیسے جنت کے اندر جائیں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے تو دعا کر دی جو سب سے پہلے کھڑے ہو گئے تھے، باقی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ 4 کام تم لوگوں کو کرنا پڑیں گے، اور آپ بھی اگر یہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جانا چاہتے ہو تو یہ 4 کام کر لو، لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون، جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، تعویذ گنڈے نہیں کریں گے، پھال نہیں نکالیں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والوں میں سے آپ کو بھی شامل کر دے گا۔ تو یہ توحید ہے، اتنا بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو پہلا کام جنت میں جانے کے لیے کون سا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اس کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ آئیے اب دوسرا کام بتاتے ہیں۔ دوسرا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری کی روایت ہے۔ اچھا میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ جنت میں جاؤ گے، آپ جنت میں جانا چاہتے ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو بھی بیٹھا ہے شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے جنت، مجھے نہیں جانا ہے جنت میں، ہمیں جہنم میں جانا ہے، جنت میں نہیں جانا۔ کوئی کہہ دے گا ایسا؟ کہہ سکتا ہے کیا؟ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کو اپنی عقل کا علاج، اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، نہیں کر سکتا نا، سب کو جنت چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، اے لوگوں سنو، میری امت کا ہر آدمی جنت کے اندر جائے گا لیکن جو جنت میں جانے سے منع کر دے۔ ہے نا تعجب کی بات کہ جنت میں جانے سے کوئی منع نہیں کرے گا؟ فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کا ہر آدمی جنت کے اندر جائے گا لیکن جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کون ایسا بد نصیب ہوگا جو جنت میں جانے سے منع کر دے گا، جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے سن لو، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اتباع کی، جس نے میری فرما برداری کی، جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلا تو وہ جنت کے اندر چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری مخالفت کی، جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلا، جس نے میری سنتوں پر عمل نہ کیا، ومن عصانی فقد ابا، تو سمجھ لو کہ وہی آدمی ہے جو جنت میں جانے سے منع کر رہا ہے، جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ یعنی اطاعت کرنے والا جنت میں جانا چاہتا ہے اور جو منع کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، سمجھ لو جو نافرمانی کر رہا ہے وہی جنت میں جانے سے منع کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ تو دوسرا کام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کی بات کو ماننا، اس کے بغیر آپ جنت میں نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، اگر کسی نے یہ بات مان لی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگا،
اللہ رب العالمین کی بات ماننے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگا، اس کا بدلہ جانتے ہیں آپ کیا؟ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا بدلہ، عقل حیران رہ جاتی ہے سن کر۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کل قیامت کے دن ان کو اللہ رب العالمین نبیوں کے ساتھ میں رکھے گا، نبیوں کے ساتھ میں اٹھائے گا، شہیدوں کے ساتھ میں اٹھائے گا، صدیقین کے ساتھ میں اٹھائے گا، والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ میں اٹھائے گا۔ اتنا بڑا اجر اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ تو نبی کی جب بات آ جائے تو پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی اماموں کی بات کے سامنے نبی کی بات کو نہیں مانتے، اماموں کی بات مان لیتے، نبی کی بات چھوڑ دیتے، لیکن جب نبی کی بات آ جائے تو پھر کسی کی بات نہیں ماننا ہے، صرف نبی کی بات ماننا ہے۔ دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے، صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، مومنوں کا معاملہ یہ ہے، صحابہ اکرام کا معاملہ یہ ہے، کہتے ہیں سمینا و اطعنا، اے اللہ کے نبی ہم نے سن لیا اور ہم نے مان بھی لیا، آپ جیسا حکم دیں گے ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن مسلمانوں غور سے سننا، یہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، اور یہودیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، جب ان کو رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، جب ان کو قرآن و حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ یعنی مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ سنتے یہ بھی ہے لیکن مان لیتے ہیں، یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ مان کر مسلمان بننا چاہتے ہیں یا انکار کر کے یہودی بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کی یہ آپ کی پسند کی جائے گی، اور اگر آپ انکار کر دیتے ہیں تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آپ کو اللہ رب العالمین کی چھوڑا نہیں جائے گا، معاف نہ کیا جائے گا۔ تو آپ یہودیوں کے طریقے پہ جانا چاہتے ہیں یا اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر؟ اور ہاں ایک بات اور سن لو کہ اگر نبی کی بات کو نہیں مانا، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے پیر صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے خاندان کے لوگ ایسا نہیں کرتے تو ہم بھی ایسا نہیں کریں گے، انہوں نے منع کیا، فلاں نے منع کیا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اگر یہ سب معاملہ آپ لوگوں کا رہا تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جانتے ہو کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، سن کر دیکھیے، پڑھ کر دیکھیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کے چہروں کو جب آگ کے اندر بھونے گا، آگ کے اندر الٹ پلٹ کرے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئلوں کے اوپر جب گوشت کو بھونا جاتا ہے تو جب ایک طرف سے بھن جاتا ہے تو کوئلے کو پلٹ دیا، گوشت کو پلٹ دیا جاتا ہے تاکہ دوسری طرف سے بھی اچھے طریقے سے پک جائے۔ اللہ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، کل قیامت کے دن جہنم میں اسی طریقے سے چہرے کو پکایا جائے گا، چہرے کو جلایا جائے گا۔ جب اس کی حالت ہو جائے گی فرمایا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہوتا، اے کاش ہم نے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اے کاش ہم نے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے وہ کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا
अताअना फअदल्लूना सबीला। ऐ अल्लाह, हमने तेरी बात को ना माना, मैंने तेरे रसूल की बातों को ना माना, हमने तो अपने खानदान वालों की बातों को माना, अपने इमामों की बातों को माना, हमने तो अपने बड़ों की बातों को माना। ऐ अल्लाह, हम तो गुमराह हो गए। फअदल्लूना सबीला, हम तो गुमराह हो गए। रब्बना आतिहिम ज़ैफ़ैनि मिनल अज़ाब। ऐ अल्लाह, जिनकी वजह से हम गुमराह हुए उनको तू डबल अजाब दे, कि खुद उनके गुमराह होने का और एक हम लोगों को गुमराह करने का। तो ये तरीके से जहन्नम के अंदर से वो लोग पुकारेंगे। मालूम ये हुआ कि अगर इस दुनिया से जाकर जन्नत में दाखिल होना चाहते हो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी भी करना पड़ेगी। तो दूसरा काम, पहला काम अल्लाह की तौहीद को मानना, दूसरा काम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानना, आपकी इत्तिबा करना और आपकी फरमाबरदारी करना। तो ये दो काम हो गए जन्नत में ले जाने वाले। अब तीसरा काम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, तीसरा काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, अलैकुम बिस्सिद्क़, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ लो, सच बात मान लो, सच बोलो, झूठ न बोलो, झूठ कभी न बोलो। अच्छा एक बात बताइए, झूठे आदमी की कोई इज्जत होती है समाज में? समाज में, अरे समाज तो छोड़िए, अगर आपके घर के अंदर आपका बेटा, आपका भाई, आपका शोहर, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपका बाप, कोई भी हो, घर के अंदर भी अगर आपको यह पता चल जाए कि ये आदमी झूठा है, झूठ बोलता है, तो उसकी घर में कोई इज्जत नहीं होती, उसकी मोहल्ले में कोई इज्जत नहीं होती, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। दुनिया उसको गिरी हुई नजर से, हकारत की नजर से, बुरी नजर से देखती है। तो आप क्या समझते हैं, आप झूठ बोलकर अल्लाह की नजर में अपनी इज्जत बना रहे हैं? जब आपके घर वाले आपके झूठ की वजह से आपको इज्जत देने को तैयार नहीं है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ झूठ बोलने की वजह से आपको इज्जत कैसे मिल सकती है? इसलिए सच बोलो। और एक बात और बताऊं, आदमी अगर सच्चा हो ना तो घर वाले भी तारीफ करते हैं, बाहर वाले भी तारीफ करते हैं, अपने भी तारीफ करते हैं, दुश्मन भी तारीफ करते हैं। आपसे लाख दुश्मनी हो उसकी, लेकिन अगर आप सच बोलते हैं तो उसको कहना पड़ेगा कि आदमी चाहे कैसा हो लेकिन झूठ नहीं बोलता, आदमी चाहे कैसा हो सच बोलता है। दुश्मन भी तारीफ करते, दुश्मन तारीफ करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते? करते हैं ना। मिसाल दूं क्या? मिसाल दो? हाँ मिसाल लीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर खड़े हैं और कोहे सफा पे खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों, अगर ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जिस पहाड़ी पर मैं खड़ा हुआ हूं, मैं ऊपर से नीचे वालों को, तमाम लोगों को देख रहा हूं, मैं इस पहाड़ी के पीछे की चीजों को भी देख रहा हूं, ये बताओ, अगर मैं तुम लोगों से ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहता है, बताओ तुम मेरी बात को सच मानोगे या झूठ मानोगे? तो जानते हो सारे मक्का वालों ने एक आवाज होके कहा था, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा, हमने आपको हमेशा सच बोलते हुए देखा है, और आप अगर कह रहे हैं तो आप सच बोल रहे होंगे। ये देखिए मक्का वाले दुश्मन है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आदमी सच बोल रहा है तो उसकी सच्चाई की तारीफ करते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बड़े दुश्मन थे मक्का वाले, सता रहे, तकलीफें दे रहे हैं, मार रहे हैं और दुनिया भर की परेशानियां दे रहे हैं, लेकिन पूछो कि ये कौन है तो जानते हो क्या कहते थे कि ये सादिक है, ये अमीन है, ये अमानतदार है, ये सच्चे हैं। मालूम ये हुआ कि सच्चाई इतनी अच्छी खूबी है कि अगर वो किसी इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो अपने गैर भी उसकी तारीफ करते हैं, अपने दुश्मन भी उसकी तारीफ करते हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही है, सारा मक्का दुश्मन है, लेकिन सादिक कह के पुकारता है, अमीन कह के पुकारता है, सच्चा कह के बुलाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना है ना? हजरत अबू बकर सिद्दीक, नाम तो था इनका अब्दुल्ला, कुन्नियत थी अबू बकर, सिद्दीक लक़ब था। और ये सिद्दीक लक़ब जानते हो कैसे पड़ा? सिद्दीक के माना होता है सच्चा, नहीं,
سب سے زیادہ سچا، مبالغہ کا صیغہ ہے۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سچا، سب سے زیادہ سچا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ صدیق ہے، یہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اگر آپ نے یہ خوبی اپنے اندر پیدا کر لی، یہ خوبی سچ بولنے کی، تو یقین جانیے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں جانتے ہو کیا فرمایا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، یعنی دنیا کے اندر سب سے بڑا مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ نبیوں کا ہے۔ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ نبیوں کا، رسولوں کا، اور نبی اور رسول کے بعد میں اگر سب سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا ہے، فرمایا وہ صدیقین، تو وہ سچ بولنے والوں کا ہے۔ یعنی اگر آدمی سچا ہے تو نبیوں کے بعد میں اس کا مقام ہے، نبیوں کے بعد میں اس کا مرتبہ۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء، یعنی شہیدوں کو بھی اللہ نے صدیقین کے بعد میں ذکر فرمایا ہے، شہیدوں کا ذکر اللہ نے صدیقین کے بعد میں فرمایا، یعنی سچ بولنے والوں کا مقام شہیدوں سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کیجیے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، فرمایا یوم ینفع اللہ الصادقین صدقہم، یہ وہ ٹائم ہوگا، یہ وہ دن ہوگا کہ سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، یعنی ان کو جنت میں پہنچا دے گا۔ تو اس سچائی کی وجہ سے بھی آپ جنت میں جائیں گے، تو سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ علیکم بالصدق، سچ بولو، فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو تیسرا کام جنت میں لے جانے والا سچ بولنا۔ چوتھا کام بتاؤں، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے چوتھا کام ایک حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اس سوال کو ذرا غور سے سن لینا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ کون سے کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ سوال ہوا جنت میں جانے کے لیے کون سا عمل کرنا پڑے جس کی وجہ سے زیادہ اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمایا۔ پوچھا گیا انا سرما يدخل الناس الجنہ، کون سے ایسے کام ہیں جو لوگ کر کے آئیں گے اور جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل فرمائے گا؟ جانتے ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام بتائے، دو کام۔ کون سے دو کام بتائے؟ فرمایا قال تقوی اللہ وحسن الخلق، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا تقوی تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کام یہ کرو کہ تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہارا طور طریقہ اچھا ہونا چاہیے، تمہارا رہن و سہن اچھا ہونا چاہیے، تمہاری بات چیت اچھی ہونا چاہیے، تمہاری عادت و اطوار تمہارا اچھا ہونا چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہونا چاہیے، تمہارا سلوک لوگوں کے ساتھ میں اچھا ہونا چاہیے۔ یہ دو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ تو پہلا کام اللہ کا ڈر، دوسرا کام اچھے اخلاق۔ اللہ کا ڈر جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ آئیے اللہ کا ڈر بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کا نام سنا ہے یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جو باپ ہیں وہ بھی بہت مشہور صحابی، اور جو بیٹے ہیں نا عبداللہ بن عمر، یہ بھی بڑے مشہور صحابی۔ ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، تیز دھوپ تھی، زمین بھی تپ رہی تھی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں جا رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے
دوپہر کا وقت ہے، اگر کوئی سایہ نظر آ جائے، کوئی چھاؤں نظر آ جائے تو چلو تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں پہ کھانا بھی کھا لیں گے، آرام بھی کر لیں گے، قیلولہ بھی کر لیں گے۔ ابھی تھوڑی دور بھی چلے تھے، ابھی تھوڑا سا آگے ہی چلے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ کا سایہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سارے لوگ اسی پہاڑ کے سائے میں چلے جاتے ہیں اور وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دسترخوان بچھا دیا گیا، کھانا بھی اس کے اوپر رکھ دیا گیا۔ ابھی کھانا شروع ہی کرنے والے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا، اپنی بکریوں کو تیزی کے ساتھ میں ہانکتا ہوا اسی پہاڑ کے سائے میں آنا چاہتا ہے۔ اور جس طریقے سے یہ لوگ گرمی کی وجہ سے پریشان تھے، سائے کو تلاش کر رہے تھے، وہ چرواہا بھی گرمی سے پریشان تھا اور سائے کو تلاش کرتا ہوا اسی پہاڑ کے سائے میں آنا چاہ رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے جب یہ دیکھا اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، میرے ساتھیوں ابھی کھانا نہ کھاؤ، جب یہ چرواہا ہمارے پاس میں آ جائے گا ہم اس کو اپنے ساتھ میں کھانے میں شریک کر لیں گے، اپنے ساتھ میں اس کو کھانے میں شریک کر لیں گے، دونوں لوگ مل کے، سارے لوگ مل کر کھانا کھائیں گے۔ کھانے سے رک گئے۔ جب چرواہا پاس میں آیا اس نے اپنی بکریوں کو پہاڑ کے سائے میں کھڑا کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آؤ میرے بھائی، کھانا تیار ہے، آ جاؤ کھانا کھا لو، تمہاری وجہ سے ہی تو کھانے سے روکے ہوئے۔ اس چرواہے کا جواب سننا مسلمانوں، وہ چرواہا جواب دیتا ہے کہ آپ کھانا کھا لیجئے، انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ لوگ کھانا کھا لیجئے۔ عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات سنی اس کے جواب پر ان کو بڑی حیرانی ہوئی، بہت حیرت ہوئی ان کو اس جواب کو سننے کے بعد، تو کہنے لگے اے چرواہے، یہ رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں کہ تو بھی روزے سے ہو، باقی سارے لوگ بھی روزے سے ہو، اے چرواہے آخر تو نے یہ کون سا روزہ رکھا ہوا ہے؟ تیرا کام بکریوں کو چرانے کا ہے، دھوپ میں ان کے پیچھے پیچھے گھومنے کا ہے، بکریوں کو لے کے چلنے پھرنے کا ہے، اتنی سخت گرمی کے دنوں میں بکریوں کے پیچھے جنگل میں دھوپ کے اندر تو ٹہل رہا ہے اور تو روزے سے بھی ہے، آخر تو نے کون سا روزہ رکھا ہے؟ وہ چرواہا جواب دیتا ہے اے عبداللہ ابن عمر، میں روزے سے ہوں اور میں نے نفلی روزہ رکھا ہے، فرض نہیں، نفلی روزہ۔ آج ہم لوگ فرض روزہ نہیں رکھتے، کتنے لوگ آپ کو رمضان کے مہینے میں ایسے ملیں گے روزہ ہی نہیں ہے، گھر سے نکل رہے ہیں یوں منہ بنا کے نکل رہے ہیں جیسے بیچارے کا بغیر سحری کا روزہ، ایسے نکلے لگ رہا ہے جیسے سحری بھی نہیں ملی، آج لگتا ہے اٹھ نہیں پایا، یوں منہ بنا کے، اور گھر پہ گیا اندر تو پتا چلا کہ ابھی 3-4 روٹی کھا کے آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے۔ آج روزہ کیوں نہیں رکھا؟ پیٹ میں درد تھا۔ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ آج سب بہت درد کر رہا تھا۔ دنیا بھر کے ناٹک، دنیا بھر کے ہمارے پاس میں کیا نام جو ہے بہانے روزہ نہ رکھنے کے۔ یہ دیکھو چرواہا اور عرب کی گرمی، بکریوں کے پیچھے پیچھے پورے دن ٹہلنا ہے، گرمی سے پسینے سے شرابور ہے، سائے میں آ کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا ہے لیکن روزے سے۔ اللہ، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے وہ سمجھیے۔ اب کیا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ روزے سے ہے، اس سے پوچھنے لگے کہ تو نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، مسلمانوں اس کا جواب غور سے سنو، وہ جواب دیتا ہے اے عبداللہ ابن عمر، میں نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس میں جائیں تو میرے نامہ اعمال کے اندر بہت ساری نیکیاں لکھی ہوں، اس لیے میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے کہ اس کا روزہ اس کو فائدہ بھی دے رہا ہے کہ نہیں، اس کے روزے سے اس کو فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں۔ روزے کا فائدہ یہ ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ تم پہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر سوچنے لگے لاؤ اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا روزہ اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا اے میرے بھائی، کیا تم بکری بیچو گے؟ ایک بکری تم مجھے بیچ دو، میں اس کی قیمت تمہیں دوں گا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں بکریوں
کا مالک نہیں ہوں، میں تو غلام ہوں، میں تو چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک تو کوئی دوسرا ہے، میں بکری اس کی اجازت کے بغیر کیسے بیچ سکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بکری تم مجھے بیچ دو، اور جب تم سے تمہارا مالک پوچھے کہ ایک بکری کیسے کم ہو گئی تو کہہ دینا کہ اس کو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا۔ جنگلی جانور حملہ کر دیتے ہیں جنگل کے اندر، جانور تو چھوڑیے، بکری تو چھوڑیے، بھیڑ تو چھوڑ دیجیے، اگر انسان کو بھی اکیلے پا جائیں تو جنگلی جانور ان کے اوپر بھی حملہ کر دیتے ہیں، ان کو بھی مار دیتے ہیں، تو بکری کے اوپر حملہ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ کہا تم اپنے مالک سے جا کے کہہ دینا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، یہ قیمت تم رکھ لینا، اور جب ہم اس کو پکائیں گے تو گوشت اس کا تمہیں بھی دیں گے، ہم بھی کھائیں گے۔ وہ جانتے ہو چرواہے نے کیا جواب دیا؟ وہ چرواہا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں بکریوں کے مالک سے تو جھوٹ بول دوں گا، میں بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن جو ساری کائنات کا مالک ہے اس اللہ کے سامنے میں کیا بولوں گا؟ اس اللہ کو میں کیا بتاؤں گا؟ وہ اللہ تو سارا معاملہ منظر دیکھ رہا ہے۔ یہ کہا اور کہنے لگا این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہا اور اپنی بکریوں کو وہاں سے ہانکتا ہوا چلا گیا۔ عبداللہ ابن عمر کے اوپر اس کے اس جملے کا اتنا اثر ہوا، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، مؤرخین لکھتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس کو برابر دیکھتے رہے جب تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گیا، اور زبان سے یہی کہتے رہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے اے میرے ساتھیوں یہ کس کا چرواہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مدینہ میں فلاں آدمی کا چرواہا فلاں کا غلام ہے۔ کہا جب میں مدینہ واپس جاؤں تو مجھے بتا دینا۔ جب آپ مدینہ سفر سے واپس لوٹ کر گئے تو آپ اس مالک کے گھر پر بھی گئے، اس غلام کے مالک کے گھر پر بھی گئے، اور جا کر کہنے لگے تم اپنا غلام بیچو گے؟ کہا قیمت اگر اچھی ملے گی تو میں غلام بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے قیمت دے دی اور اس نے غلام دے دیا۔ عبداللہ ابن عمر نے غلام کو فوراً ہی آزاد کر دیا اور ساری بکریوں کو بھی خرید کر اسی غلام کو دے دیا، اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو اور آج سے یہ تمہاری بکریاں ساری کی ساری ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا تھا، اس جملے کو یاد کر لینا اور اس جملے کو یہاں سے لے کر جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس موقع پہ فرمایا تھا اے لوگوں، اس چرواہے اس غلام کے ایک جملے نے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے ایک جملے نے اس کو غلامی سے آزاد کرا دیا، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہی اس کا ایک جملہ کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے بھی آزاد کرا دے گا۔ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، اے لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا پروردگار تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ کا ڈر پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے۔ آج کیا کیا نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی، ان نوجوانوں سے پوچھو جن کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، موبائل ہے، اور جن کے موبائلوں کے اندر انٹرنیٹ ہے، ادھر پہ بس ایک انگلی چلائی، ایک انگوٹھا چلایا، دنیا بھر کی گندگی بھی نکل کے باہر آ سکتی ہے اور دنیا بھر کی خوبصورتی بھی نکل کے باہر آ سکتی ہے۔ آپ چاہو تو نیک چیزیں، اچھی چیزیں بھی اس میں آ جائیں، آپ چاہو تو اس کے اندر گندگی اور خرابی آ جائے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو آپ اندھیرے میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، کہیں پر بھی ہوں گے، آپ ان تمام چیزوں سے بچیں گے، اور ڈر نہیں ہے تو پھر آپ محفل میں بھی نہیں بچیں گے۔ تو اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ جانتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اللہ جن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا، ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ بھی آدمی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا، اللہ سے ڈرا، اور ڈر کی وجہ سے اکیلے میں بیٹھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو بھی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو اللہ کا ڈر یہ بھی جنت میں لے جانے والوں میں سے کام۔ تو یہ کون سی چیز ہو گئی؟ چوتھی چیز۔ اور 5ویں چیز کیا بیان کی گئی اس حدیث کے اندر؟
وحسن الخلق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، مسلم کی روایت ہے، اے اما عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، مسلمانوں کی ماں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہیدی بیوی نے کیا فرمایا تھا جانتے ہو؟ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اے امی، اے اماں ہم نے قرآن پڑھا ہے اور کئی مرتبہ پڑھا ہے۔ تو نے قرآن اگر پڑھا ہے تو تجھے معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ فرمایا جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ قرآن کے اندر کہا گیا جھوٹ مت بولو، آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ قرآن میں کہا گیا گالی نہ دو، آپ گالی نہیں دیتے تھے۔ قرآن میں کہا گیا غیبت نہ کرو، غیبت نہیں کرتے تھے۔ قرآن میں کہا گیا جاسوسی نہ کرو، جاسوسی نہیں کرتے تھے۔ قرآن میں کہا گیا نظروں کی حفاظت کرو تو نظروں کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی قرآن کے اندر جو کچھ بتایا گیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، رشتے داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، یعنی قرآن کے اندر جو کچھ بھی بتایا گیا وہی سارا طریقہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ تو یہ پانچواں کام کیا ہے؟ اخلاق اپنا اچھا بنائی، عادت اپنی اچھی بنائی۔ ایسے ہی نہیں کہ آپ گھر کے اندر گھس رہے ہیں، گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو گھر والے بھی سوچ رہے ہیں کہ ارے کہاں سے آ گیا یہ، گھر کے لوگ بھی کہہ رہے کہاں سے آ گئے، اس سے تو باہر رہتا تو اچھا تھا اور دیر سے آتا تو اچھا تھا۔ یہ اخلاق لوگوں نے بنا رکھے ہیں اپنے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان باہر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن گھر کے اندر بڑا بدتمیز ہوتا ہے۔ باہر نکلا یوں سفید کرتا پاجامہ پہنے ہوئے باہر نکلا، لوگوں سے سلام بھی کر رہا ہے، خیریت بھی معلوم کر رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کتنا بڑھیا آدمی ہے یہ۔ اور جیسے ہی گھر کے اندر گھسا تو پتہ چلا ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، بیوی کو گالی دے رہا ہے، بیوی کے رشتے داروں کو گالی دے رہا ہے، اولاد کی مان لگا رہا ہے اور بیوی کے مائکے والوں کو گالیاں دے، تو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو گھر کے باہر تو بہت اچھا ہے لیکن گھر کے اندر بہت خراب ہے۔ اور جانتے ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، اے لوگوں تم میں بہترین اخلاق والا وہ آدمی ہے جو اپنے گھر کے اندر اخلاقی اعتبار سے بہتر ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر بھی آپ کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ پیش کرنا پڑے گا اور اپنے گھر کے باہر۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں۔ تو پہلے اللہ کی توحید، نمبر 2 نبی کی اطاعت، نمبر 3 سچ بولنا، نمبر 4 اللہ کا ڈر، نمبر 5 اچھے اخلاق۔ ٹھیک ہے نا؟ ابھی یہاں تک پہنچ گئے۔ چلیے اب نمبر 6 دیکھتے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے نمبر 6۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اے لوگوں تم اگر مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی تو 5 ہو گئی تھی نا، اب یہ 6 اور 7 دونوں چیزیں ایک ہی حدیث کے اندر آ گئی تو 2 یہ جوڑ لو تو 5 ہو چکی ہیں اور 2 یہ ہو گئی تو کتنی ہو گئی؟ 7 ہو گئی۔ تو وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اے لوگوں تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت اور 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت اور جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری اگر ہم لوگ لے لیں تو آپ جنت کی گارنٹی اور جنت کی ضمانت لے رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے جب پوچھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفم والفرج، الفم والفرج،
نمبر 1 یہ زبان، یہ تمہارا منہ، یہ تمہاری زبان، اور نمبر 2 تمہاری شرمگاہ۔ یعنی اگر زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری تم لے لو تو میں جنت کی گارنٹی تمہاری لیتا ہوں۔ جی، زبان کی حفاظت کرنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور آج کے دور کے اندر تو یہ کام اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا۔ زبانیں دیکھیے لوگوں غیبت، جھوٹ، چغلی، جاسوسی اور حسد اور یہ دنیا بھر کا جو کچھ بھی ہے سب زبان سے نکل رہا ہے۔ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، چغلیاں بھی کر رہے ہیں، چغلخوری بھی کر رہے ہیں۔ کون سا کام ایسا بچا ہے جو کر نہیں رہے؟ بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، سارے کام کرتے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ زبان، اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور فرمایا اے لوگوں اس زبان کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی اس کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جنت میں جانا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ فرمایا زبان کو آپ نے باہر نکالا، اور زبان کو باہر نکالنے کے بعد آپ نے فرمایا اس کی حفاظت کرو۔ اگر تم اس زبان کی حفاظت کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحابہ پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی جنت کا اور زبان کا کیا تعلق؟ زبان کا اور جنت کا کیا تعلق؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم۔ اے لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو اس زبان کی وجہ سے ہی تو لوگ سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائیں گے، سب سے زیادہ اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ زبان کی حفاظت کن کن چیزوں سے ہے اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں، مختصر یہ سمجھ لو کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، چغلخوری، بہتان تراشی، الزام لگانا، گالیاں بکنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور ایک چیز اس میں یہ بھی شامل کر لو کہ حرام کمائی بھی اس زبان پہ مت رکھو، حرام لقمہ بھی اس زبان کے اوپر مت رکھو۔ اس حرام چیزوں کی حفاظت بھی زبان کی حفاظت کے اندر آتی ہے۔ تو چھٹی چیز زبان کی حفاظت کرنا جنت میں جانے کی ضمانت۔ اور اگر زبان کی حفاظت نہیں کی تو آئیے سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی 2 عورتیں ہیں، ایک عورت مالدار ہے اور ایک غریب ہے، عورتوں کے کانوں میں اگر میری آواز جا رہی ہے تو غور سے سن لینا۔ یہ عادت عورتوں کے اندر بڑی پائی جاتی ہے، ہاں غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا۔ وہ عورت چلی گئی ادھر، وہ اپنے ساس کی برائیاں کر رہی ہے، ساس ادھر چلی گئی، وہ اپنی بہو کی برائیاں کر رہی ہے، یہ عورت پڑوسن کی برائیاں کر رہی ہے، یہ عورتوں میں بڑی پائی جاتی ہے۔ تو سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتیں ہیں، ایک غریب ہے ایک مالدار ہے۔ سنو، فرمایا جو مالدار عورت ہے وہ خوب صدقہ کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، نفل نمازیں بھی پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خرابی ہے، فرمایا اس کی زبان بڑی گندی ہے، زبان سے لوگوں کو بڑی تکلیفیں پہنچاتی ہے، اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے، اپنی نند کو، اپنی ساس کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے مائکے اپنے سسرال والوں کو پریشان کرتی ہے، پڑوسیوں کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ وہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن زبان سے اچھی نہیں ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہیا فی النار، ایسی عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ پھر اس نے کہا اے اللہ کے نبی ایک اور عورت ہے، وہ غریب ہے، زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کر پاتی ہے، اور نفلی روزے بھی زیادہ نہیں رکھ پاتی ہے، نفلی نماز بھی زیادہ نہیں پڑھ پاتی ہے، لیکن زبان
زبان سے بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی مٹھاس ہے، نہ نند کو پریشان کرتی ہے، نہ ساس کو پریشان کرتی ہے، نہ سسر کو پریشان کرتی ہے، نہ سسرال والوں کو پریشان کرتی ہے، نہ اس کی وجہ سے اس کے پڑوسی پریشان رہتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی فی الجنہ، ایسی عورت جنت کے اندر جائے گی۔ سن لو مسلمانوں، زبان کی حفاظت اگر کر لی تو نمازیں اگر کم ہو گئی، روزے اگر کم ہو گئے، اور اگر صدقہ و خیرات بھی کم ہو گیا، تب بھی جنت میں جانے کی ضمانت اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ تو چھٹی چیز جو میں بتا رہا تھا کہ زبان کی حفاظت، اور ساتویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسی حدیث کے اندر بیان فرمائی، فرمایا الفم والفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کے اوپر کنٹرول رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ اگر آپ نے شرمگاہ پہ حفاظت کر لی، شرمگاہ کی حفاظت کر لی، آپ کو موقع ملا تب بھی، موقع نہیں ملا تب بھی، آپ اگر اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھے رہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے، ایسی عورت کے لیے، ایسے مرد کے لیے، ایسی عورت کے لیے بھی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی۔ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا اتنا خطرناک گناہ کہ اس کے قریب جانے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، اللہ منع کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر کوئی چیز خطرناک ہو، مان لیجیے کہیں پر سانپ نکل آیا، مان لو، اور آپ کے پاس میں آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس سے کہ دیکھ لو، جاؤ چلے جاؤ دیکھو، اب یہ نہیں نا۔ اگر وہ جا بھی رہا ہوگا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ کھینچیں گے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ کیوں؟ کاٹ سکتا ہے، ڈر سکتا ہے نا وہ، تو کیا کہتے ہیں؟ قریب بھی مت جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا اتنا خطرناک ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چھٹی ساتویں چیز جو جنت میں لے جانے والی ہے وہ کون سی ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ تو 7 چیزیں ہو گئی۔ آئیے اب ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، ابھی میرا تھوڑا سا وقت باقی ہے، اس میں ایک دو چیزیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کی بات چل رہی ہے، 7 چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں 8ویں چیز کیا ہے، بلکہ 8ویں چیز جو ہے نا، چلیے پہلے 8ویں چیز دیکھ لیتے ہیں۔ 8ویں چیز ہے والدین کی فرما برداری کرنا۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان بہت ہیں، بچے بھی کافی آئے ہیں، نوجوان بھی بہت ہیں، اس لیے 8ویں چیز ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اس کو بھی لے لیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رضا الرب رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والدین کی خوشنودی میں، والدین کی خوشنودی میں، والدین کی رضامندی میں اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یعنی اگر دنیا کے اندر آپ نے ماں باپ کو راضی کر لیا تو آپ کا اللہ بھی آپ سے راضی ہو گیا، اور اگر آپ نے دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی خوشنودی ماں باپ کو خوش رکھنے میں ہے، اور ماں باپ کو اگر ناراض کر دو گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو جنت میں جانا ہے تو کیا؟ والدین کی خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ قرآن کے اندر تو یہاں تک آیا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، ماں باپ سے اف بھی نہ کہو۔ اف جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟
قرآن نے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے اف، میں گارنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں دنیا کے سارے ملک اور دنیا کی ساری زبانوں کے اندر جو قرآن نے لفظ اف استعمال کر دیا ہے ایسا لفظ آپ کو کہیں مل ہی نہیں۔ ماں باپ نے آپ کو کسی کام کے لیے کہا، آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر کل لیں گے، پھر کہہ دیا آپ نے کہا ٹھیک ہے کل، پھر بول دیا ٹھیک ہے کل۔ مان لیجیے آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو گاڑی سے جانا ہے، ماں باپ کو تو فکر ہوتی نہیں اپنی اولاد کی، تو کہا کہ بیٹا صحیح سے جانا، کہا جی ہم ٹھیک سے جائیں گے۔ چلنے لگے تو پھر سے کہہ دیا ماں نے بیٹا ٹھیک سے جانا، صحیح سے جانا، موٹر سائیکل دھیمے چلانا، آرام سے چلانا، تیز مت چلانا، ٹھیک ہے چلتے گا۔ اب آپ دروازے سے نکلنے لگے تو پھر سے کہہ دیا کہ بیٹا صحیح سے جانا۔ اب آپ نے کہا اوہ سن تو لیا، سن تو لیا، بول تو دیا آپ نے، 3 بار بول دیا آپ نے، تو جو آپ نے اف کہا ہے نا فرسٹ میں، جو سب سے پہلے آپ نے اف کہا ہے، فرمایا فلا تقل لهما اف، یہ اف بھی مت کہو۔ اس کے بعد جو کہا ہے وہ تو کہہ ہی نہیں سکتے، جو سب سے پہلے کہا ہے وہ یہ بھی نہیں کہتے۔ یہ ماں باپ کا ادب ہے، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ میرا ٹاپک ماں باپ کی والدین کے حقوق نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ کا کیا حقوق، کیا حق ہے، والدین کی کیا حقوق ہے۔ تو یہ اف بھی اپنی زبان سے مت نکالو۔ ماں باپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت تحت رجلیہما، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ نہیں کہا کہ ماں اگر نیک ہے دیندار ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں اگر گنہگار ہے تو جنت نہیں، یہ نہیں کہا۔ ماں گنہگار ہے تب بھی تمہاری جنت اسی کے قدموں کے نیچے ہے، اور ماں اگر فرمانبردار ہے تب بھی تمہاری جنت اسی کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں گنہگار ہے تو آپ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، جانتے ہو۔ چلیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ میں ایک بات صرف آپ کو بتاتا ہوں، وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ یہ 8ویں چیز میں آپ کو بتا رہا تھا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آخری بات، مدینہ کے اندر ایک منافق تھا، اور منافق چھوٹا موٹا نہیں، منافقوں کا سردار، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، منافقوں کا سردار، بہت بڑا منافق۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو وہ کہنے لگا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم لوگ جب مدینہ واپس لوٹ جائیں گے تو یہ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، منافقین سے کہتا ہے کہ جب ہم لوگ مدینہ میں لوٹ جائیں گے تو ہم لوگ عزت دار ہیں، اور عزت دار لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا اور نبی کی بے عزتی کر رہا تھا، نبی کے ساتھیوں کی بے عزتی کر رہا تھا۔ رئیس المنافقین کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا، یہ نبی کے صحابی تھے، نبی پر ایمان لا چکے تھے، اسلام لا چکے تھے۔ انہوں نے سن لیا کہ میرے باپ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے کے الفاظ کہے ہیں، غصہ ہو گئے کہ میرے نبی کے بارے میں تو ایسی بات کیوں کہہ سکتا ہے، کیسے کہہ سکتا ہے، بھلے ہی تو میرا باپ ہے لیکن تو ایسی بات میرے نبی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اپنے آپ کو تو عزت دار بتائے اور یہ کہے کہ ہم مکہ مدینہ جا کر ہم ان لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ یہ غصہ ہو گئے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی تلوار سے جس میرے باپ نے آپ کی بے عزتی کی ہے اس باپ کا سر قلم کرنا چاہتا ہوں، اس باپ کا سر اڑانا چاہتا ہوں جس نے آپ کی بے عزتی کی ہے۔ جانتے ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے صحابی عبداللہ، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، اگرچہ اس نے میری بے عزتی کی ہے، اگرچہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اگرچہ اس نے میری بے عزتی کی ہے، لیکن میں تمہیں اپنے باپ کو مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا، بلکہ میں تو تم سے یہ کہتا ہوں جب تک تمہارا باپ زندہ رہے تم اس کی فرما برداری کرو، اس کے ساتھ میں نیک سلوک کرو، اس کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر! جو نبی کو گالی دے رہا ہے، جو نبی کی بے عزتی کر رہا ہے، اس کا سر قلم کرنے کی اجازت بیٹا مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا گالی دی ہے، مجھے دی ہے، میری بے عزتی کی ہے، لیکن تم بیٹے ہو، میں تمہیں مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا، بلکہ میں تو تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس کی فرما برداری کرو، اس کے ساتھ ہوتا۔ تو 8ویں بات کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا، یہ ایسا کام ہے جو انسان کو جنت میں لے کر جانے والا ہے۔ 8 کام ہو گئے اور وقت میرا ختم ہو گیا، اور پہلے تو بہت لمبی ہے، بہت سارے کام ہیں اس میں۔ چلیے میں اب بات اپنی یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ میرے بعد بھی آپ لوگوں کو کئی مقدموں کو سننا ہے، بہت پیاری تقریریں آپ لوگوں کو سننا ہے۔ آپ لوگ اسی طریقے سے پوری دلچسپی کے ساتھ بیٹھے رہیے اور تقریریں سن کر جائیے، پروگرام سن کر جائیے، اور یہ جو کام میں نے بتایا اس کو یاد کر لیجیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔